الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال الحق سبحانه وتعالى محاكيا عن نبيه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا، جن میں 315 رسول تھے۔ کوئی پیغمبر نبی آئے یا رسول آئے، ہر دو مبارک ہستیوں کا مشن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ سب سے بڑا مشن جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سپرد کیا گیا، اپنی امت، اپنی قوم کے ہر فرد کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کیجیے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے وقف کیا، اپنوں کے ساتھ بھی بیگانوں کے ساتھ بھی اخلاق کی وہ مثال پیش کی، روئے زمین پر وہ چیزیں پڑھی تو جا سکتی ہیں، اس کی مثیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 3 نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ یہ خیر خواہی اور ہمدردی ہے کیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت نے خیر خواہی اور ہمدردی کا اصول اور ضابطہ کیا دیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ، اگر تو آپ سچے ہمدرد اور خیر خواہ معاشرے کے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، کون سی ایسی مبارک راہیں ہیں جن پہ چلتے ہوئے زندگی انسان گزارتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں خیر خواہ اور مسلمانوں کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ جرجانی بیان کرتے ہیں: الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد۔ خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہے، ہر وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کرو، اس کو اس کی طرف بلاؤ جس سے اس کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، اور ہر چیز سے اسے روکو اصول و ضابطے کے تحت جس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تحری قول او فعل ما فیہ صلاح صاحب، ہر اس قول کی تلاش کرنا، ہر اس عمل کی تلاش کرنا اور پھر وہ قول و عمل اپنے بھائی مسلمان کے لیے پیش کرنا جس سے اس کی زندگی اور آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور کتنے ہی خوبصورت انداز سے چناؤ کیا سلف نے ایک تیسری تعریف میں، اخلاص المحبت للغیر باظہار ما فیہ صلاح، دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کا اظہار اس انداز سے کرنا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے والا بن جائے۔ شریعت نے ہمدردی اور خیر خواہی کا جو اصول دیا ہے وہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے کہ آپ خیر خواہی اور ہمدردی، تعاون، نصرت، تائید صرف نیکی میں کریں، صرف تقوی کی بنیاد پہ کریں۔ جہاں برائی ہو، جہاں زیادتی ہو، وہاں تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وتعاونوا على البر والتقوى۔ اصول یہ ہے کہ آپ نیکی، تقوی اس کے معاون بنیں۔ زیادتی جہاں ہو رہی ہے، جہاں برائی ہو رہی ہے، اس کے معاون زندگی میں نہ بن۔ یہ تو جاہلیت کا ایک اصول تھا، یہ تو مشرکین مکہ کا ایک عادت کا پہلو تھا کہ وہ اپنے اور بیگانے میں فرق کرتے تھے۔ ان کا رشتہ دار، ان کا دوست، ان سے تعلق رکھنے والا صحیح کرتا یا غلط کرتا، وہ کہتے صحیح ہے۔ مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ مومن اصول و ضابطے پہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے کہ محبت آپ کے اندر عاطفی نہیں ہونی چاہیے، وجدانی ہونی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت دو طرح کی ہے، عاطفی محبت جس کو آپ خونی محبت کہتے ہیں، تو جانور بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ تو درندے بھی کرتے ہیں۔ وجدانی محبت خالص اللہ کی رضا پہ جو قائم ہوتی ہے، یہ محبت انسان کی دنیا میں ہے، یہ آخرت تک باقی رہے گی۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ساری دوستیاں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، لیکن تقوی کی بنیاد پہ، للہیت کی بنیاد پہ جو تعلق استوار ہوتے ہیں، یہ دنیا میں تو ہے ہی ہیں، یہ اللہ کی عرش کے سائے تلے بھی اکٹھے ہوں گے اور اللہ کی جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ قال فرددہ عن ظلمہ، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ کسی آزمائش اور عذاب میں نہ پھنس جائے۔ غلط آدمی کا ہاتھ پکڑنا اخلاق کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، یہ اس کی مدد ہے۔ مت سوچئے کہ جاتا ہے جہاں چلا جائے، کیوں چلا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی نہیں چاہا یہودی بچہ ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے، اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ آپ کا من یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں؟ انبیاء کا یہ مشن تو نہیں تھا۔ انبیاء کا مشن تھا کہ جہنم سے لوگ آزاد ہو جائیں۔ اسی لیے تو امام غزالی کہا کرتے تھے کہ جس بندے کا یہ شوق بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر ہی بنانا ہے، تو اس کے شوق اور ابلیس کے شوق میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پھر وہ آیت پڑھا کرتے تھے، اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ شیطان پہلے اکساتا رہتا ہے، جب کوئی کافر ہو جاتا ہے تو کیا شیطان کہتا ہے؟ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا اصول دیا ہے، آپ تقوی کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ تعاون کریں، برائی اور زیادتی کے معاون نہ بنے۔ وہاں تمہیں ان کو برائی سے ہٹانا ہوگا، وہاں زیادتی سے دور کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے آئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا میں ایک شرط لگاؤں، وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ کہ جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ ہاتھ آگے بڑھایا اور کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، زندگی کے آخری رمق تک نماز اور زکوٰۃ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں اس بات پہ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کو اپنی زندگی کا شعار بناؤں۔ بیعت کر لے۔ اللہ تعالیٰ دعوے تو سنتے ہیں لیکن دعوے کی اللہ دلیل بھی لیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم مطیع ہو جاؤ علیہ السلام، گردن جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں نے گردن جھکا دی۔ اللہ نے اس کی دلیل مانگی،
اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی باتیں اثر انداز اس وقت ہوتی ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا ایک رویہ بن جائے۔ عمل ہی تو ہے۔ کھلاڑی کا کھیل اس وقت محظوظ کرتا ہے تماشائیوں کو جب وہ اچھا کھیلتا ہے، وگرنہ میدان میں جائے اور واپس آ جائے تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ عمل جب تک نہیں ہے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے کیسے عمل اور دعوے کی دلیل پر طلب کی؟ خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ باپ بھی تیار ہو گیا اور بیٹا بھی تیار ہو گیا، وعدہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ دونوں ہی مسلمان ہو گئے، باپ بھی اور بیٹا بھی، دونوں نے گردن جھکا دی۔ ایک چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، دوسرا گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کاٹنے کی صلاحیت کو چھری سے سلب کر لیا جب تک کہ جنت سے ایک جانور نیچے لٹا نہیں دیا، اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو بھی جاری کر دیا۔ اللہ کے فیصلے۔ لیکن بات یہاں سمجھنے والی ہے، خواب تو باپ کو آئی، انہوں نے شیئر کس سے کی؟ بیٹے سے۔ خواب تو یوسف بیٹے کو آئی، لیکن انہوں نے شیئر کس سے کی؟ آج باپ بھی فیس بک پہ اپنی خواب شیئر کرتا ہے، بیٹا بھی اپنی خواب فیس بک پہ شیئر کرتا ہے۔ نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹے کی آج کل خوابیں کیا ہیں، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ میرے باپ کی خوابیں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میری بات نہیں مانتا، پتہ نہیں آج کل کرتا کیا ہے، پتہ تو کرو نا کیا کر رہا ہے، اب تو پتہ کرتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی، ان کی زندگی کے ایک ایسا موڑ آ گیا جہاں انہیں اس دلیل کا، اس دعوے کا ثبوت دینا پڑا۔ غلام کو بھیجا گھوڑا لینے کے لیے، غلام 300 درہم کا ایک گھوڑا خرید کے لے آیا۔ جب اس کو ادائیگی کرنی تھی، گھوڑا دیکھا بہت نفیس تھا، سمجھ گیا جریر بن عبداللہ البجلی، لگتا ہے میرا بھائی کسی مصیبت کا شکار ہے، اتنا نفیس گھوڑا اونے پونے میں بیچ رہے ہیں، لگتا ہے کسی بوجھ تلے آ گیا ہے میرا بھائی، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا گھوڑا کتنا قیمتی ہے۔ اس کو بلا کے کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم، میرے غلام نے جو 300 درہم کا گھوڑا خریدا ہے مجھے 400 درہم کا بیچو گے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 400 درہم دے دو؟ قال اتبیعہ ب500 درہم، اچھا یہ بتاؤ مجھے 500 کا بیچو گے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، چاہو تو 500 دے دو۔ فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم، ایک 100 درہم بڑھاتے رہے، 300 درہم میں خریدا ہوا گھوڑا غلام کے ہاتھوں خود 800 درہم دے کے وہ گھوڑا خرید لیا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ غلام ہی عقل مند ہوا، یہی کہنا تھا نا۔ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں اپنے وعدوں کی وفا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر زندگی کی آخری سانس تک میں خیر خواہی نہیں چھوڑوں گا۔
میں اپنے بھائی کی اس مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ اب بیچارہ وہ پھنس گیا ہے تو میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کا خروج لگ گیا ہے، اب اس کی قیمت 5000 ریال ہے تو میں کہوں مجھے 800 میں مل جائے، وہ یہ خواہش مومن نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے کہ اس نے بھی اپنے ملک جانا ہے، وہاں کیا کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج اس خیر خواہی اور ہمدردی کی امت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له وفي روایت اخرى فغفر له حتى ادخل الجنہ۔ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے کانٹے نظر آئے، اس نے کانٹے اٹھا کے راستے کو صاف کر دیا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ رب تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اور ہمدردی اتنی پسند آئی، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیسے جنت میں آیا؟ جبریل نے جواب دیا، بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا، اس کو اچھل اچھل کے کاٹنے لگ گیا، ادھر درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا، ادھر اللہ کو ادا اتنی پیاری آئی، اس کی روح قبض کروائی اور اچھلتے اچھلتے اس کو جنت میں لا کھڑا کیا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو سچا خیر خواہ اور ہمدرد بنائے۔ آخری نکتہ، کون ہے جو سچا خیر خواہ اور ہمدرد بننا چاہتا ہے؟ اس کی خدمت میں چند راہیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خوبصورت راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، اگر خیر خواہ بننا چاہتے ہو، ہمدرد بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کن مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، خیر کی چابی بنو، برائی کا تالا بنو۔ خیر کی چابی سے مراد کیا ہے؟ جہاں بھی نیکی، خیر اور دین کی بات ہو رہی ہو، آگے بڑھیے، اچھا مشورہ دیجیے، اچھی رائے پیش کیجیے، پلاننگ میں شریک ہو جائیے، وقت دیجیے، صلاحیتیں استعمال کیجیے، مال لگائیے، دعائیں کیجیے، کسی طریقے سے خیر معاشرے میں آ جائے۔ یہ چمکتے اور روشن چہرے جو آج اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، وہ کتنا مبارک انسان ہوگا جس نے پہلے دن بات کی ہوگی، سب بھائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر 2 بیٹھے ہوں گے، پھر 6-8 کی کمیٹی بنی ہوگی، سب بیٹھنے والے اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے۔ جو بھی نیکی کی بات سن کے یہ عمل کریں گے ان کو پورا اجر ملے گا، لیکن من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، ان سب کے برابر اس انسان کو اجر ملے گا، اس کمیٹی کو اجر ملے گا جو بہانہ بنی، جنہوں نے کوشش کی، جن نے یہ نیکی آپ تک پہنچائی، خیر کی چابی بنی ہے۔ اور برائی کا تالا، کہیں بھی برائی نظر آئے فوراً پہنچیے، بھائی ایسا نہیں کرتے، یہ جائز نہیں ہے، دوسروں کو بلائیے، دعا کیجیے، صلاحیتیں خرچ کیجیے، مال خرچ کیجیے۔ برائی جب زیادہ ہو جائے، اذا کثر الخبث، جب زیادہ خباثت عام ہو جائے دنیا میں، تو یاد رکھنا پھر برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی عذاب کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، گائے بھینس کا کیا گناہ ہے، چڑیا کا کیا گناہ ہے، لیکن وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سمندر میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ إِن شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، ہلاکت ہے
شر بہت قریب آ گئی. اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہے پھر ہمیں ہلاک کیا جائے گا؟ قال نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت عام ہو جائے تو پھر نیک لوگ بھی اللہ ذوالجلال کی آزمائش اور عذاب کا شکار ہو جاتے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ خزائن الخیر وخزائن الشر، اللہ کے ہاں خیر کے خزانے بھی ہیں اور شر کے خزانے بھی ہیں. مفاتیحها الرجال، اللہ نے خیر کی چابیاں بھی لوگوں کو بنایا ہے، شر کی چابیاں بھی لوگوں کو بنایا ہے. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، بختور ہے وہ انسان جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا، جس کو اللہ ذوالجلال نے برائی کا تالا بنایا ہے. اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو خیر کی رکاوٹ بنتا ہے، تالا بنتا ہے، برائی کی چابی بنتا ہے، برائی کو پروموٹ کرتا ہے. طوبہ سعادت کے معنی میں بھی ہے، اور طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے. ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایسا درخت ہے یسیر الراکب السریع المضمر فی ظلها 100 عام لا يقطعها. ایک گھوڑا تیز رو دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑتا رہے تو اللہ نے جنت میں طوبہ درخت ایسا لگایا ہے 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. جو خیر کی چابی بنتا ہے اللہ جنت میں اتنی جگہ کا اسے مالک بنا دیں گے. ویسے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسے بھی ایسے علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں قابل لوگ ہی آتے ہیں. ویسے 120 کلومیٹر کی رفتار پہ 100 سال گھوڑا دوڑے تو کتنے کلومیٹر طے ہوں گے؟ میری طرح سارے ریاضی میں کمزور ہی ہیں. کتنا طے کریں گے جی؟ صرف 1 لاکھ. اللہ اکبر. آپ کو تو البیرونی کی پرانی سند چرا کے دینی چاہیے، جس نے میتھ پہ 150 کتابیں اکیلے نے لکھی تھی البیرونی نے. اور حدیث کے الفاظ پھر سنیے. آپ نے دنیا میں ٹیکسٹائل کا تطور بھی دیکھا ہوگا، امبرائڈری کی مشینیں بھی دیکھی ہوں گی. میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں یقین جانے اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ پہلے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. تو 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، 4 ارب 90 کروڑ لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. دروازہ کتنا بڑا ہوگا. اگر یہ پہلے جنتی ہیں، جب سارے جنتی چلے جائیں گے تو جنت کتنی بڑی ہوگی، اور ان جنتیوں کی تعداد کتنی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، مثال دینا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ 3 چلو بھر کے بھی بغیر حساب کے لوگوں کو جنت میں ڈال دیں گے.
جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی، جنت پھر بھی خالی رہے گی۔ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، پھر جنت کو بھرنے کے لیے اللہ وہاں نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ اس لیے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، مردوں کے لیے تو حوریں، تو عورتوں کے لیے سوال، ان کے لیے کیا ہے؟ اور جن کی شادی ہوئی نہیں ان کو کیا ملے گا؟ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، جس کا کوئی بھی جوڑا نہیں بن رہا ہوگا، رب تعالیٰ جو نئی مخلوق جنت میں پیدا کریں گے وہ جوڑے بنائیں گے، کسی کو رب تعالیٰ محروم نہیں کریں گے۔ لیکن میرا مقصود یہ ہے کہ کتنے جنتی ہوں گے؟ آج دنیا کی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جو 1 منٹ کے اندر 1000 سلا ہوا سوٹ نکال دے، کوئی ہے ایسی؟ ثیاب اہل الجنہ، ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طوبہ کا درخت اتنا بڑا ہے، اس کی ٹہنیوں، اس کے پتوں سے تمام جنتیوں کا لباس نکلا کرے گا۔ اللہ عز و جلال نے اتنا بڑا درخت اور اتنی بڑی جنت کا مالک کس کو بنانا ہے؟ جو خیر کی چابی بنتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو خیر کی رکاوٹ بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، وہ جہاں بھی خیر کا کام ہوگا چھوڑو یار، اور یہ مولوی تو کہتے ہی ہوتے ہیں تہجد پڑھو، نماز پڑھو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے بھی سجدے ختم نہیں ہوئے، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ سجدوں سے کیا ملتا ہے۔ ہمیشہ انسان اس کی بات کرتا ہے جس سے اس کو لذت ملتی ہے۔ یہ اس چاند پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، نہ جانے وہ یوریا گیگرین نے کیا کہانی گھڑ کے ان کو سنا دی، گئی ہے کہ نہیں گئی۔ لیکن ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ایک اشارہ کیا تھا اور اسی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہلاکت ہے جو خیر کی رکاوٹ بنتا ہے۔ اور اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کافر 40 سال کے بعد جہنم کی جس وادی میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ جو خیر کو روکتا ہے، جو برائی کو پرموٹ کرتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں خیر کو عام کرنے والے بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 6 راہوں کا تذکرہ اور کیا ہے۔ خیر خواہ بننا ہے، ہمدرد بننا ہے تو ان راہوں کو اختیار کیجیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ قال انفعهم للناس، جو لوگوں کو جتنا زیادہ نفع دیتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا، من اسعد الناس، دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جواب دینے والے نے کیا ہی خوب جواب دیا، من اسعد الناس، جو جتنا لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے اتنا وہ خوش نصیب ہے۔ قیل ومن اسعد الناس، لوگوں کو خوشیاں کون زیادہ دیتا ہے؟ قال من اسعد الناس، جو جتنا بڑا خوش نصیب ہے اتنی ہی لوگوں کے دامن کو خوشیوں سے لبریز کرتا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی جیب بھرا نہیں کرتا، ہمیشہ وہی کچھ دیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک دعا بھی کیجئے کہ ہونے کے باوجود جو روتا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا میں بخل سے بڑی بیماری آئی کوئی نہیں ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، ایک شخص ان کے ساتھ ہے کہ آج دیکھو عمرے میں دعا کیا کرتے ہیں، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، ان کی دعا جو سنی وہ کیا تھی؟ رب قنی شح نفسی، یا اللہ میرے نفس کی بخیلی سے مجھے بچا دے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں ابھی آپ بخیل ہیں، کروڑوں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابھی آپ بخیل ہیں؟ کہتے ہیں رب قنی شح نفسی، یا اللہ میرے نفس کی بخیلی سے مجھے بچا۔ سلف صالحین یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کسی بخیل کے ساتھ نہ نکاحنا۔ کسی نے پوچھا اتنی بڑی کڑی شرط؟ کہتے حدیث ہے لا يدخل الجنت بخیل، جنت میں بخیل نہیں جائے گا تو میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ ای الناس احب الی اللہ، کون ہے اللہ کا سب سے بڑا محبوب؟ قال انفعهم للناس، جو جتنا لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں پیارا ہے۔ وَأَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اعمال تو بہت ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سرور، سرور تدخلہ علی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا۔ افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، سب سے افضل عمل بھی یہ ہے، سب سے محبوب عمل بھی یہ ہے کسی کو خوش کر دینا۔ کیسے خوش ہوگا؟ حدیث نے آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ اشبعت جوعتہ، بھوکا ہے کھانا کھلا دو۔ کسوت عورتہ، لباس نہیں ہے اسے لباس پہنا دو۔ قضیت حاجتہ، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ سرور تدخلہ علی قلب مسلم۔ آج سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ جب وہ گھر سے نکلتے تو خوشبو ہاتھ پہ لگا کے نکلتے۔ یہ کیا؟ کہتے جب میں مصافحہ کروں گا تو حدیث کہتی ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ الا تساقطت ذنوبہما کما یتساقط الورق من الشجر، اس طرح دونوں کے گناہ زمین پہ گر جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ میں جب مصافحہ کروں گا گناہ معاف ہوں گے، جب اس کو خوشبو آئے گی، اس کے دل میں خوشی آئے گی، میں اللہ کا پیارا بھی بن جاؤں گا۔ آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ درم و دینار بھی دیتی خوشبو لگا کے۔ مومنوں کی ماں یہ کیا کہتی ہیں؟ ایک درہم کا صدقہ، ایک دینار کا صدقہ، جب خوشی اس کو ملے گی تو میں اللہ کی محبوب بھی بن جاؤں گی۔ اب اس کو خوشبو آئے گی۔ خوشیاں تقسیم کرنا سیکھیے، بخیل نہ بنیے، سیلفش نہ بنیے، خود غرضی چھوڑ دیجئے، مت سوچئے کہ مجھے خوش ہونا ہے۔ خوشیاں بانٹنا اپنی زندگی کا شعار بنائیے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے خود جنت کی تلاش میں ہو تو کائنات کے ہر فرد کی جنت کی فکر کیجئے۔ کوئی آپ کے منہج کا ہے، کوئی آپ کے منہج کا نہیں ہے، خیر خواہی، ہمدردی، بدعتی ہے، دعوت دیجئے، احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے، پیار سے۔ کافر بھی ہے، اسلام کی سپریمیسی ثابت کیجئے کہ ہم ڈیڈیکیٹ لوگ ہیں، ہمارا ویژن اس میں کلیئرٹی ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی رسول کی حدیث کو مانتے ہیں، ہمارا منہج کتاب و سنت ہے۔ اس کی سمجھ میں آئے یہ کسی ٹھوس دلائل پہ کھڑے ہونے والی قوم ہے جو کمپرومائز نہیں کرتی،
اصول کو نہیں توڑتی، لیکن اصول بھی وہ جو اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کی روشنی میں اپنی دعوت کو آگے بڑھایا تھا۔ آج میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا، کر لوں؟ ایسے تو تھکے ہوئے ہیں، یا اٹھ کے، ہو سکتا ہے آپ کا لیول تو بہت اونچا ہو گیا نا کہ آج کل دیکھتے ہیں قداور کون ہے، لوگ ان کو سلام زیادہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو کال کر کے چیک کیجئے گا جن کو 2-3 مہینے ہو گئے آپ نے کبھی بات نہیں کی، گنتی کہ 1 سے 2 ریال لگیں گے، ساری رات خوش ہوگا کہ مجھے اس نے کال کی۔ ادھر اس کے دل میں خوشی جائے گی، ادھر آپ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کتنے رشتہ دار ہیں کہ 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 مہینے کبھی ہم نے بات نہیں کی۔ کال کیجئے، ان کو آن کیجئے، دعائیں دیجئے، خوشیاں بانٹیے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، نکلو کبھی باہر، اگر اپنے ملک میں جاؤ وہاں بھی کرو، چند لباس لو، گاڑی میں رکھو۔ یہ لمبی لمبی گاڑیاں قبر میں نہیں جانی، یہ لمبی لمبی بیلنس شیٹیں قبر میں نہیں جانی۔ 2 ہی برائیاں ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے مال کی، کبھی مال کا طمع اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ 10 ارب کبھی آپ مالک ہیں، 1 ریال بھی آپ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے۔ کہ لے کے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی درزی آپ کا کوئی بیلی ہو تو وہ لگا ہی دے جیب، لگائے گا؟ نہیں۔ 10 ارب چھوڑ کے آپ دنیا سے جائیں گے، اڑائے گی آپ کی اولاد اور وارث، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی انسان جوڑ کے رکھنے کو کبھی بھی مقدم نہ کرے، وہ چاہے گا کہ جتنا بھی میں اللہ کی راہ میں دے دوں اتنا ہی کم، لیکن یہ کرتا وہ ہے جس کو یقین ہوتا ہے۔ یزید بن مہران بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے ماموں کو دیکھتے تو وہ ہر وقت تقسیم ہی کرتے رہتے۔ بھانجا پوچھتا ہے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا؟ گھر گئے، جو درم و دینار جوڑے تھے لا کے تقسیم کر دیے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں۔ صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے تو زہد اور یقین کی وجہ سے، اور آخری ہلاک ہوں گے تو کیوں؟ لمبی امیدیں اور طمع اور لالچ کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلم، خوشیاں تقسیم کرنے والا یہ معاشرے کا سچا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے۔ او تکشف عنہ کربہ، کسی کی تکلیف کو دور کرو، کوئی بیمار ہے، دیار غیر میں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، دوائی لا کے دے دو، راستے کا پتہ نہیں، رکیے میرے محترم آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نبینا ہے، آگے بڑھ کے ہاتھ تھامیے، محترم آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں آپ کو پہنچا دوں۔ کوئی پریشان ہے، آپ کا چہرہ آج مرجھایا ہوا ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ وہ رویے ہیں جن رویوں سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں، جن رویوں سے قومیں بلند ہوتی ہیں۔ تکشف عنہ کربہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ۔ جب آپ کسی مسلمان کی مدد میں لگے ہوتے ہیں، جب تک مدد کرتے رہتے ہیں رب تعالیٰ آپ کی مدد میں رہتے ہیں۔ تکشف عنہ کربہ تقضی عنہ دینا، کوئی مقروض ہے اس کا قرض اتاریے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ، چاہتے ہو قیامت کے دن ہولناکیوں سے بچ جاؤ
تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دو، مقروض کا قرض اتار دو۔ من محا عن غریمہ او عفا عنہ، جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے یا قرض اتار دیتا ہے، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قرض دیا ہے، مہلت دیجئے، سپیس دیجئے، نہیں اس پہ وقت پہ بن پڑا، تجاوز کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا گیا، صحیح بخاری کی لمبی روایت، اس کی کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ صرف قرض دے کے ڈھیل دیا کرتا تھا۔ اس کو بلایا، اچھا ایسا تم کیوں کرتے تھے؟ وہ غلام کو کہتا تھا تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، اس کو ڈھیل دے دو، ہو سکتا ہے قیامت کو اللہ بھی ہمیں ڈھیل دے دے۔ اچھا میرے بندے آپ ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ اللہ مجھے ترس آتا تھا، میرے بندے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، جاؤ اسی نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ خیر خبریے، مت لوگوں کا خون چوسیے، لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، لالچ اور طمع سے جان چھڑائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے۔ ریاست مدینہ جب بنی تھی تو ریاست مدینہ کا سب سے پہلا آرڈیننس جاری ہوا تھا، وہ یہ تھا افش السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ آرڈر پاس ہو رہے تھے، ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے جنت کے کھانے عطا کرے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَى مُسْلِمًا عَلَى عُرْيٍ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لباس دیتا ہے، اللہ عز وجل كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کی سبز خلات فاخرہ پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، کوئی مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اللہ جنت کی پاکیزہ شراب رحیق المختوم اسے عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، دلنی علی عمل يدخلنی الجنت ويباعدنی عن النار، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جہنم سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں۔ قال اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلایا کرو، فإن لم تطق ذلك، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا کرو، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کیا کرو، فإن لم تطق ذلك، اتنی بھی صلاحیت نہیں، فکف لسانک الا عن خیر، اپنی زبان کو ورگل گفتگو سے بچا لو، اس کی حفاظت کر لو، جنت اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لامرأة مومسة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو بخش دیا گیا۔ کیسے بخش دیا گیا؟ اس نے دیکھا ایک کتے کو یہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو گیلی زمین پہ لگا رہا ہے، کاد ان یقتلہ العطش، قریب ہے کہ پیاس اسے ہلاک کر دے، اس نے موزہ اتارا، فأوثقت بخمارها، دوپٹے سے باندھا، کنویں سے پانی لیا، کتے کو پلا دیا، اللہ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیانت داری سے بتائیے، ریالوں کو بچانے والوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو کسی رشتے کی قدر نہیں سمجھتے، کسی مسلمان کی عظمت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میرا ایک یا دو ریال خرچ ہو جائے گا،
دیانتداری سے بتائیے. آپ کی جیبیں خالی ہیں، اگر آپ سادہ گلاس آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے ملیں، کھلے چہرے سے ملیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. مصافحہ کریں اور صرف اتنا کہہ دیں میرے محترم کیسے آنا ہوا، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. سادہ پانی پیش کر دیں. اشرف المخلوقات انسان ہیں، آپ کی بھی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی جو بدکار تھی. آپ جیسے نیک لوگ جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اگر صرف پانی ہی پیش کر دیں تو بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آئیے سچے خیر خواہ اور ہمدرد بنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر 5ویں بات بتائی ہے، وَلَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو حدیث کی عبارت ہے میں سوال کروں گا، اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو 20 دن میں کیا. ایک رات کا اعتکاف جائز نہیں ہے؟ نہیں جائز؟ بولے 2 فتوے آگئے، اختلف العلماء علی قولین. جائز. کس مہینے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ شعبان میں یا شوال میں؟ رمضان میں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 سے افضل، زیادہ. جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے. ایک رات کا ثواب کتنی راتوں کے برابر ہے؟ 1000 مہینے سے افضل، یعنی 83 سال 4 مہینے. اٹ مینز کہ 93 سال 4 مہینے عمر ہوگی تو اتنی نماز اور عبادت کرے گا. اگر ایک مہینے کی اعتکاف ہو، کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اعتکاف بھی مسجد نبوی میں ہو، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. مسکین اور بیوگان کے لیے کوشش کرنے والا. مال دینے والے کی بات نہیں ہوئی، وہ تو بہت اعلیٰ ہے. کوشش. آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں، اے سی لگایا ہوا ہے، موبائل نکالیے، ٹیکسٹ میسج کیجئے، میل کیجئے، ٹویٹ کیجئے، واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے، کال کیجئے، خط لکھ دیجئے، کسی کو پیغام بھجوائیے، فلاں مسکین ہے، اس کی مدد کرنی ہے، فلاں عورت نیک ہے، بچوں کی تربیت اس کے کندھوں پہ آن پڑی، اس کا خامن فوت ہو گیا ہے. اس طرح آپ سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں، یہی کام کیجئے. آپ کو اجر اتنا ملے گا جتنا آپ کافر کے سامنے کھڑے ہو کے جہاد کرتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ پیش کر رہا ہوں میں. اتنا اجر ملے گا کہ آپ نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کوئی ناغہ نہیں کیا. پوری زندگی روزہ رکھا ہے، کوئی ناغہ نہیں کیا. اللہ ذو الجلال سے دعا ہے یہ خیر خواہی کی راہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ساری کی ساری خواہشوں کو پورا کرتے وقت 2 اصول نہ چھوڑیے گا. پہلا اصول وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ والے تو اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں کسی کو کھانا.
اللہ والوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے، وہ تھینکس کے الفاظ کے بھی روادار نہیں ہوتے، کوئی ان کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ کبیدہ خاطر نہیں ہوتے۔ سیدہ عائشہ نے صرف کھانا دیا تھا ایک مانگنے والے کو، اس نے جاتے جاتے اتنا ہی کہا تھا جزاک اللہ خیرن، اے مومنوں کی ماں اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تو مومنوں کی ماں نے کہا تھا غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ پوچھا مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا، آپ نے غفر اللہ لک کہا ہے؟ کہا میں نے کھانا اس لیے دیا تھا کہ یہ کھانا اپنے رب سے جنت میں لوں گی۔ اس نے جزاک اللہ کہہ دیا ہے، من قال لاخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء، مجھے خوف لاحق ہوا ہے تعریف تو یہاں ہی ہوگی کہ ہاں جنت میں محروم نہ کر دی جاؤں۔ آج اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کی تعریف نہ کرے دوبارہ نیکی کریے تیار نہیں ہوتا۔ اور تعجب کی بات ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں دینی زکوٰۃ ہوتی ہے، ساتھ یہ تاکید کرتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تم تو فرض ادا کر رہے ہو، تم تو اپنا حق ادا کر رہے ہو، دعا اس سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، تم نے زکوٰۃ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رکن کہا ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے دوسرا اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی لہ فقبلها فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی سفارش کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو شرینی ملتی ہے، مٹھائی ملتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے، ہدیہ سمجھ کے ہدیہ ملتا ہے۔ یہ ہدیہ لینا بھی سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ آج کون سا آفس محفوظ رہا؟ کام کرنا حق ہے، لیکن کام جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو رشوت نہیں دیں گے۔ اور خود لوگ کہتے ہیں میری مٹھائی، آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر جب سے خیر خواہی ختم ہوئی ہے مصائب آگے ہیں۔ ایک شخص آگے کہتا ہے دعا کیجئے میں نے مکان بنانا تھا تو پاس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہتے ہیں بس جی پیسے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اللہ آسانی فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی بس اب تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، اجازت ہی نہیں ہے، اب مجھے فائل بھی نہیں بنانی پڑے گی، میں تو بہت ٹربل میں آ گیا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد آیا، کہتا ہے جی اجازت مل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بس جی 1 ملین دیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ فائل کا کیا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے وہ جو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا نا اس کے آگے ای ڈال دیا ہے، نوٹ ڈیش ڈال کے الاؤڈ۔ کیسے قوم بلند ہوگی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف کھجوروں کا حساب کرنے گئے تھے جو یہودیوں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی تھیں، انہوں نے رشوت لگانا چاہی۔ کہا انتم عندی کالقرد والخنازیر، تم میرے نزدیک بندر اور خنزیر ہو، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے پاس سے آیا ہوں؟ اس وقت یہودیوں نے کہا تھا بِهِ قامت السماوات والارض، یہی وہ عدل ہے، یہی وہ انصاف اور نظام ہے جس پہ اللہ نے پوری کائنات کا نظام قائم کیا ہو۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ یہ بہت دیر کے بیٹھے ہیں تیرے پیارے بندے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، ان کو ایمان والی، صحت والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم کو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، اللہ ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے، مکروز کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔
بے اولاد ہیں تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ الہ العالمین یہ ساری دعائیں سننے والوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ، سب کو اپنے والدین، اولادوں، اپنے تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے دعا ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ وہ اگر سو جائے تو کون پہنچے گا۔ اللہ اس پیارے پروگرام کے انتظام و انصرام کرنے والے ذمہ داران کو بھی کروڑہ برکتوں سے نواز، ان کے لیے توشہ آخرت بنا، میزان حسنات میں شامل فرما۔ الہ العالمین اس مملکت کی حفاظت فرما، اس مملکت کی عقائد کی حفاظت فرما، اللہ اس کی قیادت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس ملک کو خیر و سلامتی کا ملک بنا۔ یہ دنیا کا مرکز ہے اللہ، جب تک تیرا فیصلہ ہے قیامت نہیں آتی، اس کی جو ہے وہ مرکزیت کو قائم رکھ، دشمن کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہم سب کو اسی منہج پہ زندہ رکھ جو منہج محمد کریم چھوڑ کے گئے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا حتی یرد علی الحوض، یہ کتاب بھی اور سنت بھی حوض کوثر پہ آئے گی اور اس کے چاہنے والے بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیں حوض کوثر پہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جمع فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب